نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک تعالی فی القرآن المجید وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو بھلائی کی ترغیب دے، نیکی کی طرف بلائے اور منکرات سے روکے، اور وہی لوگ فلاح پانے والوں میں سے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم قرآن کریم فرقان حمید کے اس قول کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے اسی جماعت کا حصہ بنے جو نیکی کی ترغیب دے اور بھلائی کی طرف بلائے اور منکرات سے روکے۔ اسی لیے ہم نے اپنا ماخذ قرآن کو چنا ہے، ہم نے کسی مسلک کی کتاب کو نہیں چنا۔ مسلک کی کتاب کو دوسرا مسلک رد کر دے گا، لیکن قرآن کو کوئی مسلک رد نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قول ہے، اور یہ جیسے لوح محفوظ پر چیزیں لکھ دی گئیں، بالکل اسی طرح قیامت تک یہ اسی طرح محفوظ رہے گا۔ آج میں آپ کو وہ وجہ سمجھاؤں گا جو لوگ ہر سال ہمارے ساتھ روزہ افطار کرتے ہیں، وہ اس چیزیں واقف ہیں، لیکن جو نہیں کرتے نئے لوگ ہیں، اور وہ یہ دیکھتے ہوں گے کہ باہر ہوٹر جلدی بچ جاتا ہے، اذان کا عمل بھی جلدی ہو جاتا ہے، افطاری کے معاملات بھی جلدی ہوتے ہیں، لیکن پیر ہاؤس پر توقف کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر تھوڑا سا روزے کو ٹھہر کے کھولا جاتا ہے۔ تو جب میں چیزیں خود سے بیان کر رہا ہوتا ہوں نا، تو کئی لوگوں کو ذہن میں چیز آتی ہے، اور اکثر و بیشتر ہم پہ سوال بھی کیا جاتا ہے، یہ چیز پیر صاحب نے کہاں سے بیان کی؟ میں اپنے منہ سے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یہ قرآن میں لکھا ہے، لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ انہیں کہاں سے بیان کی؟ تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں جب آپ لوگوں کے سامنے ایک چیز کو بیان کروں تو میں قرآن کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھوں اور قرآن سے کھول کر ہی آپ کے سامنے بیان کروں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187، اس کا میں جو حصہ پڑھنے جا رہا ہوں، جو مطلب کا حصہ ہے، جہاں سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کھولنے کا کیا ٹائم مقرر کیا ہے اور روزہ بند کرنے کا کیا ٹائم مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَّبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ یہ اب آپ کی سحری کی معاملات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے تو تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ ظاہر نہ ہو جائے۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں؟ کوئی ایک بھی نہیں کر رہا۔ ادھر سے مولوی اذان دیتا ہے اور وہ کہتا ہے روزہ بند کر دو، بھی ختم ہو گیا۔ آپ لوگ تمام بند کرتے ہیں۔ جو نہیں بند کرتا تو ایک نئی آواز آتی ہے، یہ پہلے سننے کی یہ چیزیں رٹی رٹائی ہوتی ہیں، انہیں پتہ کہ سارے لوگ عمل نہیں کریں گے، تو ساتھ ہی کہتے ہیں کہ جس نے ایسا نہ کیا اس کا روزہ ضائع ہو گیا۔ اب آپ کے سامنے دو چیزیں آ گئیں، آپ مولوی کی بات سنیں گے یا قرآن کی بات سنیں گے؟ قرآن کی بات سنیں گے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کھاؤ پیو حتیٰ کہ فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے علیحدہ ہو جائے۔ تو ذرا آج جب آپ لوگ سحری کا اہتمام کریں گے نا، تو دیکھنا کہ اس سیاہ دھاری سفید دھاری سے علیحدہ کب ہوتی ہے۔ تو قرآن کے مطابق اس وقت تک کھانا پینا جائز ہے۔ یہ میں اپنے پاس ہی کہہ رہا، گھر میں سب کے قرآن پڑھے ہوں گے ترجمے والے، موبائل فون میں ایپس موجود ہیں، ان ایپس میں جائیں اور ترجمہ اٹھا کے دیکھیں، اور اس ترجمے کو کسی تشریح کی، کسی مفسر کی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑا صاف سا ترجمہ اللہ نے کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے روزہ افطار کس وقت پہ کرنا ہے۔ اسی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم آتموا الصیام الی اللیل۔ الفاظ پہ غور کیا ہے، یہاں پر لیل کا ذکر ہوا ہے، لیل کہتے ہیں رات کو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر رات آنے تک روزے کو پورا کرو۔ ابھی کوئی ذی شعور بندہ مجھے اٹھ کے بتا دے کہ اب سے 4 منٹ بعد رات پڑ جائے گی یا رات آ جائے گی؟ رات نہیں آئے گی۔ ایسے ہی ہے نا، آسمان پہ نیلا پن ابھی تک ہے، لیکن چونکہ ہمارا معاشرہ مولویوں کے
پیروں کے، خانقائی نظام کے، مسجدوں کے، ممبروں کے، محرابوں کے، ذاکروں کے اتنا نیچے لگا ہوا ہے کہ جو الفاظ کسی ذاکر، مولوی، کسی بڑی داڑھی جبے دستار لے کے منہ سے نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ختم ہو گیا۔ اے مولوی صاحب نے فرمایا تھا، اے پیر صاحب نے فرمایا تھا، اے عالم صاحب نے فرمایا تھا، بس یہ گل ختم ہوگی، ہوں اس سے اگے کوئی گل نہیں ہے، ہوں اگر اساں روزہ دیر نال کھولیں گے تو اساں روزہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے تھوڑا سا رک کر روزہ افطار کیا تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، آپ کی بھوک اور بڑھے گی۔ اللہ کو یہ عمل زیادہ پسند ہوگا کہ میرا بندہ اسے میری خاطر اگر روزہ رکھا تو اسے یہ نہیں کیا کہ فوراً جلدی جلدی میں روزہ کھولے، لیکن اگر آپ نے وقت سے پہلے روزہ کھول لیا تو روزہ پورا ہوگا؟ نہیں، وہ روزہ پورا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ عین وقت پہ جب آپ نے اللہ سے اپنا اجر لینا تھا، آپ نے اپنا روزہ توڑ دیا اور یہ فاقے میں شمار ہو جائے گا۔